أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جس کو اللہ نے نازل فرمایا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، مطلب پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے؟ مشرکین کا یہ طریقہ تھا، اور اب بھی مشرکین میں یہی بات ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو، اپنے باپ دادوں کے طور طریقوں کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادوں نے کیا ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ ان کو جتنا سمجھایا جائے، جتنا حق کی دعوت دی جائے، جتنا توحید کی طرف بلایا جائے، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسی کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ دادوں کی پیروی کرو گے ہر صورت میں۔ کیا اگر تمہارے باپ دادے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ گمراہی پر تھے، پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے، پھر بھی تم انہی کے راستے پر چلو گے؟ یہ تو بالکل بھی کسی بھی طرح سے اچھی سوچ نہیں ہے، فائدہ مند سوچ نہیں ہے۔ بندہ اس صورت میں اپنے باپ دادوں کی پیروی کرے جب وہ راہ حق پر ہوں، ہدایت پر ہوں، اچھے طور طریقے پر ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ باپ دادے چونکہ ہدایت پر تھے، اہل حق تھے، اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، ان کے اتباع کی، ان کی پیروی کی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن جو باپ دادے غلط کام کر گئے ہوں، گمراہی والے کام کر گئے ہوں، باطل والے کام کر گئے ہوں، تو ان کی پیروی کرنا کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے لوگ اپنے باپ دادوں کے طور طریقوں کو فالو نہیں کرتے۔ تو مثال کے طور پر تجارت ہے، بزنس ہے، دکانداری ہے، پیسے کمانے کے ذریعے ہیں۔ کیا لوگ آج کے اس زمانے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح سے دکانداری کروں گا، اسی طرز میں، اسی اسٹائل میں جیسے میرے باپ دادے کرتے تھے، وہی سادے انداز میں، وہی اوقات، وہی طریقے، وہی انداز؟ نہیں، لوگ نہیں کرتے۔ حالات اور زمانے کے اعتبار سے لوگ سب چیزیں بدلتے ہیں، وقت بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، دکانوں کا طریقہ بدلتے ہیں، چیزیں بدلتے ہیں، سب چیزوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے۔ اس وقت کے طور طریقے اور تھے، آج کے طور طریقے اور ہیں۔ کوئی بھی اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو فالو نہیں کرتا، دنیاوی حوالے سے، نہ لباس میں، نہ وضاقتہ میں۔ آج اگر کسی سے ہم کہیں بھئی تمہارے باپ دادوں میں جو شادی کا رواج تھا بڑی سادگی سے ہوتا تھا اس زمانے میں، 5 اور 5 10 بندے اور چھوارے باٹے، چلو بھی شادی ہو گئی، کیا لوگ آج پیروی کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہمارے باپ دادوں نے سادگی سے شادی کری تھی، ہم بھی اسی طرح کر لیں؟ بالکل نہیں۔ تو دین کے حوالے سے کیسے ہم پیروی کر لیتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، جبکہ آباء و اجداد ہوں بھی غلطی پر، باطل پر، رسم و رواج پر؟ چنانچہ یہ باتیں بالکل بیہودہ ہیں۔ جیسے آج کل لوگ بہت ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، جی ہمارا خاندانی طور طریقہ ہے، جی خاندانی رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، جی باپ دادے ایسا کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں لوگوں میں، ہم ذرا اپنے آس پاس میں دیکھیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی، مختلف چیزوں
کے حوالے سے کوئی چیز پکانی ہے، کسی کو کھلانی ہے، کوئی تقسیم کرنی ہے، کوئی فلاں تاریخ اور فلاں دن، کوئی جمعرات، کوئی ربیع الاول میں، کوئی محرم میں، کوئی کس میں، کوئی کس میں. بھئی وہ کرو جو اللہ کے دین کا حکم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتایا ہے، جس کا حکم ہے. آباء و اجداد، رسم و رواج، خاندانی طور طریقے ہر صورت میں قابل قبول نہیں ہوتے. اسی صورت میں قابل قبول ہیں جب دین اور شریعت اور اللہ رسول کے حکم کے عین مطابق ہو، وگرنہ ان کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. کسی صورت میں بھی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی صورت میں بھی ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. نہ اللہ رسول نے اس کو پسند کیا. دین، پھر دین آیا کیوں ہے؟ اگر ہم نے اپنے باپ دادوں کے دین طریقوں پر چلنا تھا تو اللہ نے دین کیوں بھیجا؟ قرآن کیوں اترا؟ نبی کیوں آئے؟ شریعتیں کیوں آئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے عمل کی چیز ہمارا دین، قرآن و حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، نہ کہ آباء و اجداد کے طریقے. ہاں، آباء و اجداد کا طریقہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم مسلمان مختلف اماموں کی تقلید کرتے ہیں. بعض لوگ اس آیت کو لے کر تقلید کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک، امام احمد بن حنبل. یہ بھی جہالت ہے، نری جہالت ہے. کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کی جو تقلید کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. بقیہ اماموں کے پیروکار بھی اس لیے ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ہمیں اعتماد ہے ان پر. اور یقیناً ان چاروں اماموں کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے ہی نہیں، بلکہ خود اماموں نے کہا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا میری کوئی بات تمہیں قرآن و حدیث سے الگ لگے چھوڑ دینا اس کو. ہم تو ان کو اس لیے وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے ہمیں ایک خلاصہ دے دیا کہ یہ کرو. جیسے ہم صحابہ کرام کی تقلید اور پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے صحابہ کرام جو بتائیں گے وہ دین ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتایا. بالکل اس کے اندر کوئی وہ نہیں. اصل چیز دین ہے، قرآن و حدیث ہے. ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن و حدیث ہے. وآخر دعوانا